سورۃ انعام کی آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے لوگو، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارا راستہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا خبردار ولا تتبعوا، اسی صراط مستقیم ایک راستے کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں اور جو چھوٹے چھوٹے راستے خبردار ان کی پیروی نہیں کرنا۔ تمام سلف کا کہنا ہے یہ ایک تو صراط مستقیم ہے، اور یہ جو راستے نکلے ہیں یہ سارے راستے بدعت اور گمراہی کے ہیں۔ تو اسی لیے اب اگر کوئی بدعت کے راستے پہ جاتا ہے تو حقیقت بدعت کی نہیں، وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ شیطان کی اتباع سے بچائے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب کس کو یہ کیا اختیار ہے کہے نہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہے اور کچھ سیئہ۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی السنہ، سنہ نام ہے، اس کے اندر نقل کرتے ہیں، اور اللہ رکائی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے شرح السنہ کے اندر نقل کیا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، لوگ کتنا اس کو حسنہ کہیں لیکن اسلام میں وہ بدعت ہی ہوگی۔ ان کی زبان سے ایسی چیز اللہ نے ادا کرا دی کہ لوگوں کبھی بدعت کی دو قسم نہیں کرنا کہ بدعت حسنہ بھی ہے بدعت سیئہ بھی ہے۔ جو چیز بدعت ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں وہ بدعت ہی ہوگی، چاہے اس کو حسنہ کہیں سیئہ کہیں کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن کل بدعت ضلالہ۔ اللہ واضح کر دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ۔ یہ شرک کرنے والے، نبی کی نافرمانی، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنے والے ذرا ہوش میں آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو انہوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت ایجاد کیا، نبی کی نافرمانی کی، کہیں نبی کی نافرمانی اور بدعت کے نحوست کی برکت سے اللہ تعالیٰ توحید بھی چھین کر کے ان کو شرک میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر دردناک عذاب ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے بدعات کے نقصان، اور ہم نے اشتہار ابھی بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر عبداللطیف نے دکھایا، عصر کے بعد کے جتنے پروگرام ہیں سب نقصانات ہی والے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ نقصان سے بچا لے۔ جتنے پروگرام ہیں سب کے آگے ہے نقصانات۔ اب ہے بدعت کا نقصان۔ دوستو بدعت کے نقصانات، سب سے پہلے تو بدعت کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ایسی نہیں کہ ہاں ہر وہ چیز جو ہے چشمہ لگا لیا تو بھی بدعت، جیسے تانا دیا جاتا ہے اہل بدعت کی طرف سے، یہ اگر آپ کتاب و سنت پر عمل کرتے تو چشمہ کیوں لگاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کیوں استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں کیوں جاتے ہیں، کار پر سوار کیوں ہوتے ہیں، وہ گدھے پر سوار، دنیا بھر کے باتیں۔ تو اصل میں بدعت کا تعلق دنیاوی معاملات سے نہیں ہوتا، دینی معاملات سے ہوتا ہے۔ دین اسے من احدث فی دین، میرے دین میں جس نے کوئی چیز ایجاد کی۔ تو اگر دنیاوی طور پر آپ اللہ رب العالمین نے جس وقت قرآن نازل کیا اس وقت گدھے گھوڑے اونٹ کے علاوہ کوئی سواری نہیں تھی، لیکن قرآن مجید نے اعلان کر دیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، ابھی گھوڑا سواری کرو، اونٹ کی سواری کرو، خچر کی سواری کرو، بس لیکن آئندہ ہم وہ سواریاں پیدا کر دیں گے، ابھی بیان کریں گے تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنی سواریاں آج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور ساری سواریوں کا ثبوت آنے والی پتہ نہیں اور کیا سواریاں ہوگی، شاید کہ بغیر پنکھے کے اڑنا شروع کر دیں آپ، تو اس کا تعلق بدعت سے نہیں ہوگا، کیوں اس کا تعلق دین سے ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، بدعت ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ آپ حضرات سنا ہوگا الحمدللہ
دنیا کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی جماعت کی مسجد میں آپ جائیں، جمعے کے دن خطبہ چاہے عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، بنگالی میں ہو، کسی بھی زبان میں خطبہ ہو، لیکن خطیب ضرور کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ آگے اللہ نے انجام بیان فرما دیا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہاں لفظ کل آیا ہوا ہے، یہی ایک بات اور سمجھ لیں، ہمارے یہاں بدعت کا راستہ کھولنے کے لیے لوگوں نے کہا بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ جہنم میں وہ جائے گا جو بدعت سیئہ اپناتا ہے اور بدعت حسنہ کا ثواب پاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، پیارے نبی تو کہتے ہیں کلو، کیا کل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آل۔ اب تو سمجھ آل سمجھ آئیں گے نا، آل انڈیا۔ اللہ اکبر، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب کس کو یہ کیا اختیار ہے کہیں نہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہے اور کچھ سیئہ۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی السنہ، سنہ نام ہے، اس کے اندر نقل کرتے ہیں، اور اللہ رکائی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے شرح السنہ کے اندر نقل کیا، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، لوگ کتنا اس کو حسنہ کہیں لیکن اسلام میں وہ بدعت ہی ہوگی۔ ان کی زبان سے ایسی چیز اللہ نے ادا کرا دی کہ لوگوں کبھی بدعت کی دو قسم نہیں کرنا کہ بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ جو چیز بدعت ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں وہ بدعت ہی ہوگی، چاہے اس کو حسنہ کہیں سیئہ کہیں کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن کل بدعت ضلالہ۔ حضرت ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو عمر عبد الرحمن الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار تابعین یا تبع تابعین میں ہوتا اختلاف ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے اتنا بڑا امام جس کا ہم قول آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جو پیاری نصیحت نقل کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سمجھیں وہ کوئی شام میں رہنے والا تھا لیکن اصلاً ہندوستانی ہے، وہ بھی عربی نہیں ہے، عربی بعد میں بنا، یہی آپ کے پڑوس سندھ میں پیدا ہوا، سندھی اور ہندوستانی ہے وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا، جب شام گئے تو دنیا کے سب سے بڑے امام بن گئے۔ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں پرانی کتابوں سے، کہتے ہیں ایک مرتبہ شیطان، جانتے ہیں آپ حضرات کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت سے نکالا، ابلیس کو جنت سے نکالا تو اس نے وعدہ کیا ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب کتاب و سنت میں شرک و بدعات کی مذمت دیکھا قرآنی آیات میں، تو کہتے ہیں پرانی کتابوں سے نقل کرتے ہیں ابلیس نے کانفرنس کی، لیکن ابلیس کی کانفرنس اللہ کے گھر میں نہیں ہوگی، اور جیسے ہمارے شیخ بتا رہے کہیں اڈوں پر ہوگی، وہ سمجھ گئے نا، بڑی کانفرنس ہوئی، کہا کہ بتاؤ آدم کی اولاد کو کیسے تو گمراہ کر سکتے ہو؟ ہر شیطان کو اجازت دی، آؤ بتاؤ۔ ایک جو بڑا رستم زمانہ تھا کہ ہم آدم کی اولاد کو جہنم میں پہنچا دیں گے، کہا کیسے گمراہ کرو گے؟ کہا ان سے گناہ کروائیں گے، برائی کروائیں گے، حرام کاری کروائیں گے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میاں اگر تم گناہ کرواؤ گے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی مسلمان برائی کو برائی سمجھتا ہے، شراب کو شراب سمجھتا ہے، زنا کو زنا سمجھتا ہے، چوری کو حرام سمجھتا ہے، اگر وہ کسی مولوی کی تقریر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی ہے،
اور سوچے گا توبہ کا دروازہ ہے تو توبہ کر لے گا، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ جتنی محنت کرو گے تو محنت توبے نے برباد کر دیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، ہم راستے میں بیٹھ کر کے ان نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہیں گے، ان کو روک لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے روک لو گے، کہیں ایسا ہوتا ہو باپ اچھا ہے، امام اچھا ہے، ماں باپ اس سے پوچھیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ ارے دوست نے روک لیا، ہو سکتا ہے باپ 2 تھپڑ مارے اور کہے آئندہ سے نماز نہیں چھوڑنا، تمہاری محنت رہے۔ ایسے بڑی باتیں بتائی۔ ابلیس جب دیکھا ہاں سب لوگوں کی رائے بیکار ہو گئی، کہتا ہے میرے پاس ایک فارمولہ ہے، ہم اس کو اگر وہ پھیلانے لگو تو دنیا میں کبھی انسان توبہ نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بدعت ہم عام کر دیں گے دین کے نام پر، اور آدمی کہے گا اس کے کرنے میں اتنا ثواب۔ ماشاءاللہ شب قدر کو اگر تسبیح پڑھو گے باجماعت تو اتنے گناہ معاف، اتنا ثواب پا جاؤ گے۔ جب ثواب کے نام پر، دین کے نام پر بدعت کرے گا تو کبھی بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں گا۔ سارے چیلوں نے کہا کانفرنس میں شریک والوں نے، ارے واہ انت انت انت، واہ سردار آپ نے جو رائے دی اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہے بدعت۔ آئیے نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن وقت کم ہے اور شاید پوری بات نہ ہو سکے۔ ہم بدعت کے نقصانات جو ہیں 10 نقصانات ہم نے اکٹھا کیے ہیں تو بہت، جو آپ جانتے ہیں شاید اس کے علاوہ ہو۔ نمبر 1 دوستو، بدعت کے نقصان میں سے اللہ کی نگاہ میں، یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ اور سب سے بدترین انسان اگر کوئی ہوتا ہے تو بدعت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو بدعت سے محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث، سب سے بدترین اور سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو 3 قسم کے لوگوں سے۔ 3 قسم کے آدمی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد، بے دینی، شرک و بدعت پھیلانے والا۔ الحاد جانتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں ٹیڑھے ہو جانے کو، جا رہے ہیں سیدھے ادھر چلے جائیں، آنا تھا مسجد میں چلے جائیں دوسری طرح، اس کو کہا جاتا ہے الحاد۔ شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں دین کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلے جائے۔ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد اور بے دینی پھیلانے والا، شرک و بدعت پھیلانے والا اور شرک و بدعت کی دعوت دینے والا سب سے نفرت مبغوض انسان ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 2 مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جن چیزوں کو اسلام نے مٹایا ہے دوبارہ اس کو اسلام میں لانے کی کوشش کرنا پسند کرنے والا۔ نمبر 3 ناحق کسی کا خون کرنے والا۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعتی اور بدعت پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2 بدعت کا بڑا نقصان یہ ہے، آخرت میں تو آپ نے سن لیا کل ضلالۃ فی النار، لیکن دنیا میں کیا ہوگا بیٹے؟ بڑا خسارہ اس سے پہلے یہی ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت ہے، آپ یاد رکھ لیں، بدعت پر عمل کرنے والا بدعتی یہ ایسا انسان ہے کہ بدعت کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں اس بھگتے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر کا مستحق ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت
ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من بولو من ربہم ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، دنیا کے اندر غضب وذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں دو عذاب اس پر نازل ہوگا. نمبر ایک سینالہم غضب من ربہم، اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اور عذاب کا قہر کا دروازہ اس پر کھول دے گا. یہ قرآن پاک سورت اعراف کی آیت. اللہ نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کو اپنا بابا بنا لیا. کس کو بنا لیا؟ لیکن زندہ تو تھا. ہمارے یہاں تو سب بابا جتنے سب مردے ہیں. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، دنیا میں غضب اللہ تعالیٰ کا اور ذلت اور رسوائی ایک عذاب. یہ دو عذاب ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلت فی الحیات الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، بدعت ایجاد کی، ان کو دنیا میں اللہ کا غضب اور غضب کے ساتھ دنیا میں ذلت اور رسوائی. کبھی دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزارے گا. آج سنت پر عمل کم ہو اور بدعت پر زیادہ ہو. جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا میں اعمال دیکھ. آگے ہمارے بھائی کہیں گے آپ لوگ ارے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا، ہم تو ماشاءاللہ سنی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہم نے بدعت حسنہ دیا، نیت صاف ہے ہماری. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ عذاب صرف بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر نہیں تھا. وَكَذَلِكَ یہ فیوچر مستقبل کا سیگا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، آئندہ آنے والے جو بھی بدعت ایجاد کریں گے یہ دو عذاب ان پر ہمیشہ ہم نازل کریں گے. اس لیے تمام اہل علم کا اتفاق کہ قیامت تک اس آیت نے اعلان کر دیا، قیامت تک جس نے بھی بدعت پر عمل کیا یا بدعت ایجاد کی، کبھی نہ اس کو عزت ملے گی اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے غضب سے وہ محفوظ رہے گا. کیا خیال ہے؟ اللہ کا غضب نہیں ہے، یہ پیشانی اوپر والے کے بجائے کس کے سامنے جھکے؟ غیر اللہ کے. نہیں ہے ساری مصیبت کالا دھاگا. تھوڑی سی اللہ نے کیسے شرک میں مبتلا کر دیا. یاد رکھنا دوستو، سورت مومن نور کی آیت، احمد بن حنبل اور بہت سارے اہل علم کی تفسیر اللہ واضح کر دیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ. یہ شرک کرنے والے، نبی کی نافرمانی، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنے والے ذرا ہوش میں آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ انہوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت ایجاد کیا، نبی کی نافرمانی کی. کہیں نبی کی نافرمانی اور بدعت کے نحوست کی برکت سے اللہ تعالیٰ توحید بھی چھین کر کے ان کو شرک میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر دردناک عذاب ہو. یہ ہے میرے بھائی نمبر 3، تاکہ بات پوری ہو جائے. ہمیشہ یاد رکھنا سورت آل عمران کی آیت، رب العالمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اے لوگو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب قبر سے اٹھا ہو جاؤ گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. دعا کرو سب کو اللہ اسی میں شامل کر دے.
اور کچھ ایسے ہوں گے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ جن کے چہرے کالے ہوں گے. اور قرآن مجید موقع نہیں پتا تفصیل بتا دوسری آیت میں کیا ہے معلوم پڑتا ہے گھٹا ٹوپ رات کی تاریکی ان کے چہرے پر ڈال دی اتنے کالے بن گئے ہیں. پھر اللہ نے بیان فرمائے کون ہوں گے؟ اب تو ہیں دو کہ اب چہرے کس کے کالے ہو گئے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے اہل علم صحابہ تابعین اہل علم نے کہا کہ اما الذین ابیضت وجوہہم واما الذین اسودت وجوہہم فاہل البدع. وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے قبر سے اٹھے پہلے بورڈ لگا دیا کالا چہرہ کر دیا گیا کہتے ہیں فاہل البدع یہ بدعت والے اہل بدع ہیں. اہل البدع یعنی اہل بدع کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے کالے ہوں گے کتنے گورے چٹے ہو کتنے موٹے کتنا بھی کیا کہتے ہیں وہ سرما لگائیں کتنے بھی کچھ خوبصورت بننے کے لیے کرتے رہیں لیکن چہرے کم وقتوں کے کالے ہوں گے. دعا کرو اللہ اس بلا سے سب کو بچائے. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ رہے وہ لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے کہتے ہیں فَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ او اہل السنہ. اور اگر پورا نہ لاگے ترجمہ کر دوں اہل بدعت کے مقابلے میں اہل حدیث. سارے اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے اور الحمدللہ اہل الحدیث کے چہرے چمکتے ہوں گے. دعا کرو اللہ ایسے ہی اہل حدیث ہم کو بنا دے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یہ بڑا خسارہ ہے دوستو. کہتے ہیں ابھی اس سے پہلے ساؤتھ انڈیا میں ایک جگہ تھا تو کچھ لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں اگر کوئی مجرم جرم کر رہا جب کیا کہتے ہیں اس کو چڑھایا ہوا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کو پولیس کالا کرتی ہے اور کالا کرنے کے بعد جس محلے میں اس محلے کے گلیوں میں گھماتی ہے اس کو. اللہ اکبر کتنی بڑی ذلت ہے کہ حشر میں چہرے کالے ہوں. عمل کیا ہے شراب نہیں پیا چوری نہیں کیا لیکن ہم نے بدعت پر عمل کیا اور چہرے ہمارے چمکتے ہیں چمکتے ہوں گے کیوں اہل السنہ. آگے نمبر 4 میرے بھائی بدعتی اصل میں بدعت جو ہے اس کا ایجاد کروانے والا اصل اس میں شیطان ہوتا ہے. شیطان بدعت ایجاد کرواتا ہے. شیطان کبھی آپ کو وہ کام نہیں بتائے گا جس پر اللہ راضی ہو. ہاں کبھی بعض سلف کہتے ہیں ابن الجوزی نقل کرتے ہیں اگر آپ بڑے کڑے مسلمان ہیں الحمدللہ شیطان کے فندے سے بچے ہیں تو کہتے ہیں کم وقت آپ سے 99 نیکیاں کروائے گا. کتنا؟ پھر آخر میں جب آپ نے خوب بھروسہ کر لیا اس پر ہاں دل میں فرشتہ ڈال رہا ہے سمجھ گئے اب اچانک وہ ایک ہی مرتبہ بدعت میں ڈال دے گا. یہ ہے شیطان کا وقت. ایک صاحب کہنے لگے ساؤتھ انڈیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کہنے لگے کہ آیت سمجھ میں آ گئی. یہ میں نے درس دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جمعرات کو 2 بجے آ کر کے معلوم پڑا ہم کا کوئی جگا رہا ہے. اٹھ گیا بیوی کو جگایا وضو کیا اور نماز پڑھنے اللہ تیرا کرم ہے کہ آج تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے فرشتے نے جگا دیا. تیرا کرم ہے کہ آج تو نے ہمیں فرشتے کو بھیجا. کیوں ایسے تھپکی کوئی دے رہا ہے سمجھ گیا کہ فرشتہ ہی ہے. کہتے ہیں لیکن اذان فجر کے 10 منٹ پہلے سوچا کہ ذرا لیٹ کر کے کمر سیدھی کر لیں. سو گئے تو 8 بجے تک نیند نہیں کھلی. آ گیا کہ ہاں تہجد شیطان ہم سے پڑھوایا تاکہ
ہاں ومکروا ومکر اللہ. دوستو شیطان بڑا بدبخت ہے. اسی لیے امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کئی مقام پر اشارہ کرتے ہیں کہ شیطان کے مکر سے محفوظ رہو. بابا آدم کو کتنے فائدے بتایا درخت کا، ماشاءاللہ یہ کبھی نہیں موت آئے گی، یہ ہو سب کچھ. تو شیطان کبھی بدعت کرانے کے لیے سیدھے سادے لوگوں سے نیکی بھی کراتا ہے. مقصد ہوتا ہے اپنے اعتماد میں لینا. ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی فرادی ہو تو کہے گا ماشاءاللہ ابھی مجھے 500 کی ضرورت ہے، ابھی دے دیں، عشاء میں لوٹا دوں گا. ماشاءاللہ دے دیا، اور واقعی مسجد پر کھڑا انتظار کر رہا تھا 500 دینے کے لیے. میں نے کہا واہ اتنا امانت دار آج تک مجھے نہیں ملا. دوسرے دن پھر آیا، صاحب ذرا ضرورت پڑ گئی ہے 1000 دے دیں. پھر آیا، فجر میں دے دوں گا، فجر کی نماز میں لا کے دے دیا. پھر آگے بڑھا، کچھ دن کر رہا تھا، جب خوب اعتماد میں لے لیا، کہا بس کیا بتائیں یہ میں نے مکان خریدا، ابھی 50 لاکھ کی ضرورت ہے، ابھی آپ دے دیں کل دے دوں گا. ایک 10 مرتبہ ان سے اچھا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ شیاطین انس تھا. شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں. شیطان کتنی طرح سے؟ 2 طرح کے ہوتے. ایک تو ابلیس والا شیطان ہے، اور کبھی آدم کی اولاد بھی شیطانی کے کام کرتی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جیسے کہ کہا جاتا ہے، بات صرف نکل گیا کہ ایک صاحب ماشاءاللہ گزر رہے تھے، اور کہیں جنگل میں پہاڑ پر ایک انسان بیٹھا، لمبا ایسے ٹانگے لیے ہوئے اور ساتھ لمبی داڑھی، سب لوگ پیر دبا رہے. اور ماشاءاللہ گزرنے والا سوچا بڑا بزرگ ہے، ہم بھی تھوڑا پیر دبا کر کے اس کی برکت لے لیں. دبانے لگے. کہا میاں تم چلے جا رہے تھے کیسے، کیا کرنے لگے؟ کہا کہ اتنی بزرگ ہستی، چہرہ ذرا دیکھو، داڑھی دیکھو، اتنے خدام خدمت کر رہے ہیں، ہم نے سوچا ہم بھی ذرا دبا کر کے آپ سے برکت لے لیں. کہا میاں تم راستہ پکڑو، ہم ابلیس ہیں. ہاں ابلیس سے تم جاؤ اپنا راستہ پکڑو. کہا نہیں اللہ کی قسم آپ اللہ کے ولی ہیں. کہا نہیں بھائی قسم نہیں کھاؤ، میں ولی نہیں، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، اپنا راستہ پکڑو. کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم آپ کے ولی ہیں. کہا بھائی قسم کس بنا پر کھا رہے ہو؟ کہا ہمارے پاس دلیل ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ سے ابلیس نے وعدہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ دلیل ہے کہ اگر آپ ابلیس ہوتے تو کہیں لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے، یہاں بیٹھ کے آرام نہ کرتے. کہا یہی دلیل؟ کہا اللہ کی قسم اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کہا بات اصل ہے میں نے تو وعدہ کیا تھا، لیکن جب میرا کام انسان کرنے لگے تو میں آ کے آرام کر رہا ہوں. ہے ابلیس ہی. تو دوستو ابلیسی ہتھ کنڈوں سے بچو. اللہ اکبر. میرے بھائی بتا رہا تھا شیطان اس کو ایجاد کرواتا ہے. بدعت کی ایجاد کون کرواتا ہے؟ شیطان. قرآن مجید کی آیت انما یأمرکم بالفحشاء انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. آگے نہیں آگے اور کوئی آیت ہے سورۃ البقرہ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ایسی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کر لو، لوگوں کو دعوت دینے لگو اور کہہ دو بدعت حسنہ، یہ بھی بڑے ثواب کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے تو نہیں بتایا، شیطان نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں یہ کام بہت ہی بڑا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا مطلب ہے اے یامرکم بالبدعۃ، شیطان تم کو بدعت کا حکم دے گا. نمبر 5 تاکہ بات پوری ہو جائے. دوستو یہ بدعات جو ہے، بدعات کی پیروی اصل بدعات کی نہیں، یہ شیطان کی پیروی. کس کی؟ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی پیروی ہے. چنانچہ سورۃ انعام کی آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اے لوگو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارا راستہ ہے.
لیکن اللہ نے فرمایا خبردار ولا تتبعوا، اسی صراط مستقیم ایک راستے کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں اور جو چھوٹے چھوٹے راستے خبردار ان کی پیروی نہیں کرنا۔ تمام سلف کا کہنا ہے یہ ایک تو صراط مستقیم ہے، اور یہ جو راستے نکلے ہیں یہ سارے راستے بدعت اور گمراہی کے ہیں۔ تو اسی لیے اب اگر کوئی بدعت کے راستے پہ جاتا ہے تو حقیقت بدعت کی نہیں، وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ شیطان کی اتباع سے بچائے۔ نمبر 6 میرے بھائیو، بدعت ایجاد کرنا اور بدعت پر عمل کرنا، بدعت کی دعوت دینا، بدعت کی تبلیغ کرنا، اصل میں یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ کس سے جنگ ہے؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اس کے رسول سے بیزاری ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرق یہاں ہے ان الذین فرقوا، دو قرات ہے قرآن کے یہاں، ایک ہے فرقو یعنی تفرقہ ڈالنا، یعنی صراط مستقیم سے علیحدگی اختیار کرنا، ایک ہے ان الذین فارقوا، یہ دوسری قرات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں نے صراط مستقیم دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے لست منہم فی شیء، اے نبی ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، یعنی اہل بدعت سے کوئی تعلق، اہل بدعت کا کوئی تعلق اسلام سے اور اسلام سے اور اللہ اس کے رسول سے باقی نہیں رہ جاتا۔ اب کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لس ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، یعنی بدعتیں ایجاد کی، کہتے کون ہیں؟ اب غور سے سنو، کہتے ہم اہل البدع و اہل الشبہات و اہل الضلالہ۔ یہ کون ہے؟ سنت میں صراط مستقیم میں شک کرنا، بدعت ایجاد کرنا اور ضلالت و گمراہی کو اختیار کرنا۔ نمبر اب برابر ہے نمبر 7، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اہل بدعت کی کوئی اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں کرتے، اہل بدعت کا کوئی عمل، اگر آدمی بدعت پر عمل کر رہا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ارے حج بھی جا رہا ہے، عمرہ بھی جا رہا ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے، نعرے رسالت بھی لگا رہا ہے، نعرے غوثیہ بھی لگا رہا ہے، اور بھی ماشاءاللہ محرم دیکھو ہوگا کیسے سب کر رہے ہیں لوگ، لیکن غور سے سن لو میرے بھائیوں، کہتے ہیں نمبر 10 کہ اہل بدعہ کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی بدعت کے علاوہ بھی کتنے بھی گناہ کر ڈالے، کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، اللہ اس کے توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی نیکی قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت الا من تاب وآمن وعمل صالحا، آگے یہاں تک تو سب کو یاد ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، جس نے ایمان درست کر لیا، عقیدہ درست کر لیا، سنت پر عمل کرنے لگا، ثم اهتدى، اور آئندہ بدعت سے بچ کر کے سنت پر قائم رہا۔ اتنا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے دوستو؟ سر پٹکے آپ تو ماشاءاللہ صرف کتنا پڑھتے ہیں؟ 8 کے بعد بلکہ 4 ہی پر بھگ جاتے ہوں گے، ادھر بیچارہ 20 پڑھ رہا ہے، رات کو پڑھ رہا ہے، فجر کے بعد 22 رکعتیں، وہ کتنا پڑھ رہا ہے، لیکن اگر بدعت پر ہے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ کیوں؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے، اتنی نیکیاں کی ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے، لیکن تصلی نارا
جہنم کے گڈھے میں۔ عمل تو کیا لیکن کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ کیا۔ دوستو نمبر 8 تاکہ بات ختم ہو جائے، اہل بدع قیامت کے دن سب تو کچھ صحیح ہے لیکن کچھ بھی ہو دامن پکڑ کر پکڑ جائیں گے۔ او میرے بھائی، یہ قرآن مجید کی آیت کئی مقام پر ہے، ہم صرف ایک مقام پڑھ کے سناتے ہیں۔ اہل بدعت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ دلیل اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ فرقان کی آیت، یوم یعض الظالم علی یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ بدعتی سب کچھ کیا لیکن قیامت ان اٹھا تو اپنے ہی دھاموں سے اپنے ہاتھ کو جیسے اونٹ چارہ چباتا ہے ایسے مارے افسوس کے اپنا ہاتھ چبا رہا ہے۔ کیا جرم کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ جرم یہ تھا کہ سنت کی اتباع نہ کیا اور اس نے بدعت پر عمل کیا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، آگے کیا ہے بیٹے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی ساری نیکیاں رائے گاہ ہو گئی، تباہ برباد ہو گیا، اب تو دوبارہ عمل کرنے کا چاہت بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو کہا وہابیوں کی باتیں نہیں سنو، اصلاح نہیں کرو، یہ بڑا معاملہ ہے، وہاں جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ جیسے ابھی جس آپ نے سنا ہوگا واٹس ایپ پر ٹہل رہا ہے ایک ویسے، یہودی کے پاس بیٹھو مسلمان رہو گے، ہندو کے پاس ساتھ بیٹھو مسلمان رہو گے، عیسائی کے پاس بیٹھو کہ مسلمان رہو گے، شرابی کے پاس بیٹھو مسلمان رہو گے، وہابی کے پاس بیٹھے تو مرتد ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا یا ویلتا، اب روتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، نوچے گا، کیوں؟ کسی اور کو کچھ کر نہیں سکتا، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی رسول کا طریقہ، سبیل ہے نا، کاش کی رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا۔ آگے اگلی آیت کیا ہے بیٹے؟ یا ویلتا لم اتخذ فلانا، فنا کی محبت نے، کبھی کالی پگڑی والے کی محبت نے ہمیں برباد کیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی ہم فلاں کو مجھ سے محبت کر کے اس کی بات کو نہ مانے ہوتے، اس کے طریقے کا پر نہ چلتے۔ اور آگے بڑھ، اگلی آیت کیا ہے؟ اب کہیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، کیوں؟ اللہ کے رسول سے محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں تو قیامت کی شفاعت کریں گے، اب واقعی اللہ کے رسول آ جائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ان ظالموں کی میں سفارش نہیں کرتا، کیوں؟ انہوں نے قرآن و سنت کو ترک کر رکھا تھا، شرک و بدعت کو اپنا رکھا تھا۔ میرے بھائیوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے بدعت کے نقصانات۔ نمبر 9، اب تو خوش ہوتے ہوں کہ جلدی فرصت مل جائے گی۔ نمبر 9 میرے بھائیوں، اہل بدعت جو ہیں ان کے سارے اعمال، صدقہ خیرات جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کا کوئی عمل بدعت قبول کرنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہم بدعت کو بتا دیا کہ بدعت ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکیں گے، اگر وہ چل رہا ہے چلنے دو، لیکن ہم نے نصلہ جہنم، جس راستے پر جا رہا ہے بدعت پر، ہم نے چھوڑ دیا اس کو،
چلے بدعت پر، لیکن پلٹ کے کہاں آنا ہے؟ ہمارے پاس نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بلا سے بچا لے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت بڑی مشہور، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل کیا۔ کس میں؟ اللہ اکبر، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اے لوگوں میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یا دوسرا ترجمہ، کل امتی یدخلون الجنہ، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن آبا، کون بدبخت امتی ہے جو آپ کا انکار کرے یا جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا زبان سے نہیں کرتا، عمل سے کرتا ہے۔ کیا ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی سمجھو فقط ابا، اس نے انکار کر دیا۔ دعا کرو سب کو اللہ تعالی۔ ہمارے ایک نو مسلم تھے، بڑی پیاری بات آج مثال لوگ دیتے ہیں نا، ارے بھائی بات اصل یہ ہے سب کو بنگلور ہی شیواجی نگر جانا ہے، چاہے کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، 50 راستے، لیکن سب کا مقصد تو کیا ہے؟ اس چار مینار چھوٹی یا بڑی مسجد میں آنا ہے۔ بھائی مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، راستہ کتنے بھی الگ ہوں۔ تو کہتے ہیں ایسے مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، طریقے کتنے بھی الگ الگ ہو، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر جائے، کوئی ادھر، لیکن کلمہ پڑھتا، سب کا مقصد تو کیا ہے؟ جنت۔ بڑا اچھا فارمولہ ہے، لیکن آج کے شیخ الحدیث کو نہیں سمجھ میں آیا، شیخ الاسلام کو۔ ایک ہندو مسلمان ہوا، پھر کسی اور موقع پر تفصیلی واقعہ، پھر اس کے 4 بیٹے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو اس نے عالم بنایا۔ خود شیخ الکل میاں نذیر حسین کے پاس جا کر کے عالم بنا، تینوں بیٹوں کو عالم بنایا، اور یہ عالم جب نکلا تو ماشاءاللہ اس میں ایک عبد الکریم ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا گیا اور ٹانگیں توڑ دی گئی۔ اور اس مرد مجاہد جو آج ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں نے کیا کیا، شرک و بدعت، اور یہی شرک و بدعت، یہ سنت، وہ بدعت، اسی میں ادھار دیا، انہوں نے کیا کیا؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، چمن ہمارا حال جانے ہے۔ قیامت کے دن پتا چلے گا اہل حدیث جماعت نے کیا قربانیاں دی۔ یہ مولانا عبد الکریم مسلم ادب تھا، انہوں نے جب ہاتھ ان کے کاٹ دیے گئے اور پابندی لگا دی گئی تو بیچارے انہوں نے اشعار کے ذریعے تبلیغ شروع کیا۔ کیوں؟ اب انگریز سے لڑنے کے لائق نہیں رہ گئے تھے۔ اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، بہار سے رہنے والے تھے۔ پھر دلی سے سرحد سے لے کر کے نیپال منڈو تک وہاں کے راجا کے پاس جا کر کے توحید کی دعوت دی اور اسلام کی ترجمانی کی، اور وہاں جو ترجمانی کی تھی صراط مستقیم کی وہ بڑی پیاری ہے، مسلک سنت بے سالک چلا جا بے دھڑک۔ کئی راستے نہیں ہیں، ایک راستہ صراط مستقیم ہے، رب ہے ایک ہے، دنیا کے 50 ہیں، اور ایک نیا فتنہ ہے بھائی جو جیسے کر رہا ہے کرنے تو کچھ کر تو رہا ہے لیکن اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے، یہ ایک ہی سڑک ہے۔ اتنی چیزیں آپ نے سنا۔ آخری بات، شاید ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، 10ویں بات جو بڑی اہم ہے، بدعت کے بڑے نقصان میں سے ایک نقصان کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ لعنت سے بچائے۔ لعنت جانتے ہو کیا ہے؟ کیا ہے؟
سے بدترین بد دعا جو ہو سکتی ہے کیا ہے؟ لعنت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ساتھ میں خبردار لا تلعنوا بلعنت اللہ، اپنے بھائیوں پر لعنت نہیں بھیجو۔ کیوں؟ لعنت اتنا بدترین جرم ہے، اگر تم نے کسی پر لعنت بھیجی وہ لعنت کو مستحق نہیں، تو لعنت سیدھے کہاں جاتی ہے؟ لعنت بھیجنے والے پر۔ آپ نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث، مستدرک حاکم کی حدیث، اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس کو، امام ترمذی نے بھی حسن کہا، بعض اہل علم صحیح کہا، لیکن بڑے علماء ایک طبقہ علماء کا ہے جو حسن کہتے ہیں۔ حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی سنا کہ ستۃ لعنتہم، نظر آ رہا ہے کتنے ہیں؟ 6۔ ستۃ لعنتہم، اللہ اکبر، 6 قسم کے ہمارے امتی ہے، اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن یہ 6 قسم کے لوگ ایسے مبغوض ہیں، اللہ کو اتنا ناراض کیا، میری اتنی نافرمانی کیا۔ ستتون، 6 قسم کے ہیں، لعنتہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اللہ اکبر۔ پیارے نبی رحمت للعالمین ہو، جانور بھی لعنت نہیں، لیکن فرماتے لعنتہم، میں نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اللہ نے وہ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، میں نے کیوں لعنت بھیجی؟ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دیا، اللہ اکبر۔ جس پر رب نے لعنت بھیجی ہم کو بھی حکم دیا کہ اس پر لعنت بھیج دو۔ اب وہ 6 ہیں، سب کا بیان تو ناممکن ہے، ان میں سے ایک ہے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں پر عمل کرنے والا۔ دوستو بدعت بدترین جرم ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں کیا پڑھتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرت امام ترمذی، احمد بن حنبل، امام بیہقی اور بہت سارے اہل علم اللہ اکبر نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ، عبداللہ بن عمرو ابن العاص، اسی حدیث کو بات سنا کے بعد ختم کرتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری ہے سن لینا۔ کیوں؟ آج ایک زمانہ ایسا ہے، کسی کو آپ سمجھائیں تو کہتے ہیں بھائی وہ نیتیں دیکھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث تم کو کوئی اتھارٹی نہیں دی کہ جس کو چاہو کچھ کہتے رہو۔ میرے بھائی اہل حدیث کیا کرے گا؟ اہل حدیث وہی کہتا ہے اس سے جو پیارے نبی نے۔ اللہ حدیث سن لو، بس اس بات سنا ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن کانت فترۃ الی سنتی فقد افلح، فقد افلح۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں ہے جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اندر عمل کرنے کا شوق۔ کانفرنس ایسے اٹھ کے نہیں آ گئے، ہفتے سے انتظار کرتے رہے ہوگے۔ لِكُلِّ عَمَلٍ فِي السِّرْنَ، ہر عمل کا ایک پہلے شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وَلِكُلِّ عَمَلٍ فَتَرَةٌ، اور وہ عمل جس کے کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہوا اس وقت آدمی کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ آگے بات سمجھے، غور سے سننا۔ ہر آدمی کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بہت پیدا ہوتا ہے، لازمی چیز ہے ریاکاری نہیں، عمل کرنے کا جذبہ، اور عمل کرنے کا جذبہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عملی جامہ نہ پہنا لے۔ پھر فمن کانت فترتہ الی سنتی، جس عمل کا شوق و جذبہ پیدا ہوا جب اس کو ادا کرنے لگا تو میری سنت کے روشنی میں ادا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پتہ چل گیا نیتوں ہی کا کافی ہونا نیت صرف اخلاص کافی نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ اتباع سنت۔ آگے ومن کانت فترتہ فمن کانت فترۃ الی غیر سنتی، آدمی کا نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، فضائل سن لیا، اتنا کرنے سے اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا، بڑا خوش ہو گیا،
اور عمل کرنے لگا، لیکن عمل کیا تو سنت کے، وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَىٰ غَيْرِ سُنَّتِي، ادا تو کیا لیکن میرے سنت کے مطابق ادا نہ کیا۔ اللہ کے رسول فرمایا اتنا عمل کرنے کے باوجود بھی کہاں چلا گئے وہ؟ جہنم میں۔ دعا کرو، پتہ چل گیا صرف نیت اچھی ہو اس پر ثواب نہیں دیتا جب تک کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، لا، یہی قول سن لے، لا یقبل قول الا بعمل، بندے کا کوئی قول قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کا عمل قول کے مطابق عمل نہ ہو۔ ولا یقبل قول ولا عمل الا بنیت، آدمی کا قول اور عمل کتنا اچھا ہو اللہ کے ہاں ثواب نہیں، مقبول نہیں جب تک کہ اس کی نیت درست نہ ہو۔ تین چیزیں درست ہو گئی، عمل بھی درست، قول بھی درست اور نیت بھی درست۔ اب تو یہی کہتے ہیں اللہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا اللہ کہ ہم کو ٹوکتے پھریں۔ پھر آگے سنو، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک قول حضرت علی کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ام سلمہ کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا امام حسن بصری کا ہے۔ یہ سلف کے بڑے اقوال میں سے، لا یقبل قول الا بعمل ولا یقبل قول ولا عمل الا بنیت۔ تین چیزیں ہو گئی، اب چوتھی چیز سنو، لا یقبل قول ولا عمل ولا نیت الا ما وافقت السنہ۔ انسان کا قول، عمل، نیت کتنی اچھے ہوں قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر نیت اچھی ہے، مقصد اچھا ہے، عمل اچھا ہے، بڑا مخلص ہے، لیکن سنت کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اس کا عمل اللہ تعالیٰ کہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے بچائے، منکرات سے بچائے، اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا داعی اور مبلغ اور سنت کا علم بردار بنائے۔ اور نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے جو پیشن گوئی کی تھی، دنیا گمراہ ہو جائے، بدل جائے، لیکن ایک گروہ ہماری امت پہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس کے فرقے ناجیہ میں ہم سب کو داخل کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔